پہ رکھ لے, اللہ کا بہت شکر ہے. ایک چیز تو شکر میں نے آپ سے کہی, گریٹیچیوڈ. نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ, نعمت جو ہے بڑھ جائے گی, نہیں بھی آ جائے گی. اور دوسری ایک اور چیز لیتے جائیں مجھ سے آج, اور وہ ہے توکل. کیا ہے بولے؟ توکل. یہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, میں تجھ سے راضی ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وافوض امری الی اللہ, اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. That is an excellent sentence on this face of earth. It will give you peace of mind, coolness in your heart. ٹھنڈ ہو جائے گی اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کو آتا ہے وہ نہ کرے. ایک ہوتا ہے جس پہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. کیا ابھی بارش ہو, اس پہ کنٹرول ہے آپ کا؟ نہیں ہے نا, بارش پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب بارش ہو چھتری نکال لو, اس پہ کنٹرول ہے آپ کا. ہم یہ چیزیں سمیٹ دیں گے, بارش ہوگی, کنٹرول ہے. جس پہ کنٹرول ہے وہ پورا کرنا ہے. میں نے شیخ فاضل کے اندر کاروبار شروع کرنا ہے, میں جاؤں پوچھوں کاروباری لوگوں سے بھی کون سا کاروبار اچھا ہے, اس کی فیزیبلٹی بناؤں, انویسٹمنٹ ارینج کروں, پارٹنرز اکٹھے کروں. اب انویسٹمنٹ کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کاروبار شروع کروں. خوب گاہک کو ڈھونڈوں, گاہک کو اچھے طریقے سے قائل کرنا سیکھوں, دکان کا ریٹ اچھا رکھوں, دکان کی لوکیشن صحیح رکھوں, مارکیٹنگ کروں, اچھے کپڑے پہن کے اچھے الفاظ کے ساتھ, جو کر سکتا ہے کروں. لیکن اس کے بعد کیا کہوں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا, اب تیرے پر ہے. پیسہ آئے نہ آئے اب تیرے پر ہے. میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا. بچہ ہاتھ میں پکڑا اس نے, دنیا کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کو دکھا چکا ہے, لیکن مسلمان ہے آخر میں کیا کہتا ہے؟ اے مالک ڈاکٹر نے دوائی دینی ہے, شفا تو تو نے دینی ہے. عادت بنائے, اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں, اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں. عبداللہ طاہر نیشا پور کا گورنر ہے, بڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اس نے پولیس کو بلایا, اس نے کہا جاؤ بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ, جو ڈاکو ملے سیدھا میرے پاس لے کر آؤ. 4 ڈاکو ملے, چاروں کو وہ لے کر آ رہے تھے, ایک ڈاکو بھاگ گیا. انہوں نے کہا یہ ساروں کو پکڑا دے گا, کسی معصوم بندے کو پکڑو, اس کو ڈاکو بنا کے ساتھ لے جاؤ. تو 4 پورے کیے, لے گئے. اب وہ جو شریف آدمی پکڑا تھا نا, وہ تاجر تھا بیچارہ, کسی شہر سے تجارت کرنے آیا ہوا تھا. بادشاہ نے کوئی سنا نہیں, کہا پکڑو ان کو, اندر کرو, ساروں کو اندر کرو, چور ہے یہ. اب وہ جو شریف آدمی تھا, مجھے بتائیں وہ جیل میں چلا گیا, وہ کیا کرے, اب کیا کرے, چیخے مارے, کیا کرے؟ اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے, تو جانتا ہے میں ڈاکو نہیں ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی, رو رو کے رب کی بارگاہ میں فریاد کی. ادھر بادشاہ رات کو سویا, عبداللہ طاہر نیک آدمی کا, رات کو سویا, خواب میں اس کو 4 بڑے پہلوان نظر آئے جو آ کے اس کا تخت الٹ رہے تھے. وہ اٹھ گیا ایک دم سے, پھر سویا, پھر وہ 4 آئے, پھر سویا, پھر وہ 4 آئے. اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہو گیا, مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اچانک اس کو لگا ایسے جیسے کوئی بے قصور قیدی پکڑا گیا. جیلر کو بلا کر کہا دیکھ کوئی بے قصور پکڑا گیا ہے. کہ مجھے یہ تو نہیں پتا, اتنا پتا ہے کہ ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا روتا رہتا ہے. کہ لے آؤ اس کو. جب پوچھا ثابت ہو گیا چور نہیں ہے. کہنے لگا 3 باتیں مان لیں میری, 3 باتیں مان لیں. اور بتاؤ. کہ پہلی بات تو مجھے معاف کر دے, پکڑا آپ کو غلطی ہو گئی. دوسری بات یہ کہ 100 دینار مجھ سے لے لے, سونے کے سکے. تیسری بات یہ جب بھی زندگی میں کوئی حاجت, کوئی ایسی پرابلم ہو, میرے پاس آ جائیے گا. انہوں نے کہا بادشاہ تیری پہلی بات مان لی, تجھے معاف کیا. بادشاہ تیری دوسری بات نہیں مان لی, سونا رکھ لیتا ہوں. تیسری بات نہیں تیری ماننی. تو کیوں آ جائیے گا؟ کہا نہیں, دیکھ مجھ فقیر کے لیے میرے رب نے ایک ہی رات میں 4 بار بادشاہ کا تخت الٹا کر دیا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس بارگاہ کو؟ مجھے جب مصیبت پڑی ہے میں نے نماز سے مدد مانگی اور نماز نے میری مدد کی ہے. میں اسی بارگاہ میں بار بار جاؤں گا. رشتہ پکا کر لو رب کی بارگاہ میں. So 2 things, one is gratitude, one is tawakkul. کبھی نہ توکل چھوڑنا, سکون میں آ جاؤ گے, ورنہ تو پس جاؤ گے. دیکھو انسان کے دل کو نا سارا پتا ہوتا ہے, کون کیسا ہے, کس طرح کا ہے. دماغ مان نہیں رہا ہوتا, دل سب جانتا ہے. اور جب پڑتی ہے سر پہ, دماغ کو ماننی پڑتی ہے, تو دماغ اور دل میں جو فرق ہے یہ پھر بیماری پیدا کر دیتا ہے.
تو صلاۃ و سلام ہم پڑھ رہے تھے، وہاں سے بات بہت آگے نکل گئی. صلاۃ و سلام پہلے مکمل کرتے ہیں. اب نے سب نے جھوم جھوم کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ سوچ کے پڑھیں کہ قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ زمین اون جیسی ہو چکی ہوگی، انسان اپنے پسینے میں ڈبکی کھا رہا ہوگا، ماں سکے بچے کو بھول چکی ہوگی. اس وقت میرے آقا شکلیں پہچان پہچان کر آب کوثر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پلا رہے ہوں گے. جو ایک بار پیے گا نا ٹھنڈا میٹھا پانی، اس کو پیاس ہی لگنی پہلے. اور وہ کون ہوگا؟ پہچان کیا ہوگی؟ آج جس دن ہمارے سیکورٹی والے، ان کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے جیکٹ پہنی ہے. جو صبح کلر کی جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس نے بیج لٹکایا ہے. اس دن پہچان کیا ہوگی؟ حضور کس کو پہچان کر بلائیں گے؟ جس نے زمین پر ان پہ زیادہ درود پڑھا ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درود پڑھنے میں ماں باپ کی عزت بھی ہے. ماں باپ کی عزت ضروری ہے نا. درود پڑھنے میں ماں باپ کی عزت بھی ہے. کیسے؟ آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آپ کو اور آپ کے والد کا نام پیش کر دیا جاتا ہے. کسی کے والد فوت بھی ہو چکے ہوں گے تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں اس رات میں. اتنی بڑی ہستی ہیں. سنا بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بابا فرید کا ذکر ہوا، بہت بڑی ہستی. مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ بھی سوچیں کبھی یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ سوچیں کون ہوتے ہیں لوگ؟ ایسا لگتا ہے جیسے مطلب ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو ڈیکورم ہے، ان کا جو انداز ہے، کتابوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں لوگ. میں ایک دفعہ معافی پہ بیان کر رہا تھا، ہاؤ ٹو فورگیو، کہ معاف کر دو. میں نے کہا معاف کر دو، وہ معافی نہ بھی مانگے تو معاف کر دو. مجھ سے کسی نے پوچھا کیوں جی معافی نہیں مانگ رہا؟ میں نے کہا غلط سمجھے، معافی اس کے لیے نہیں ہے، معافی آپ کے اپنے لیے. آپ اس کو معاف کر دیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے نا. معاف کر دیں دل سے. کہتے کوئی مثال دیں. میرے اچانک ذہن میں بابا فرید کی بات ہے. یہ بات نا اپنے آپ پہ لے کر سننا، اپنے آپ پہ لے کر سننا، تب آپ کو پتا چلے گا. بابا فرید کے دور میں نا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا چھجو. وہ حضور کو گالیاں نکالتا تھا، بابا فرید کو گالیاں نکالتا تھا. تو لوگ بھاگتے تھے مارنے کے لیے. بابا فرید فرماتے تھے رہنے دو اس کو، کچھ نہ ہو. وقت گزرتا گیا. بابا جی ایک دن کہیں تشریف لے گئے، پیچھے چھجو مر گیا، اس کو دفنا دیا. بابا فرید واپس تشریف لائے، چھجو نہیں تھا. کہا چھجو کدھر ہے؟ کہا وہ تو مر گیا. بابا فرید کے چہرے پہ ایک دم ایسے تاثرات آئے جیسے کوئی اپنا سکا مر جاتا ہے. کہتے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہوئے. سننا ایک لمحے کے لیے، آج ایک گالی 3 نسلوں تک قتل کرواتی ہے. ایک گالی کوئی دے دے، رات تک دماغ پھٹتا رہتا ہے. اور ظرف دیکھو ان لوگوں کا، قسم سے کو ہمالیہ پہاڑ بھی ہونا پگھل جائے ان کو دیکھ کر. بابا فرید قبر پہ کھڑے ہیں چھجو کی، آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، اور ایک ہی جملہ ہے، اے مالک اگر چھجو پر میری وجہ سے کوئی پرابلم ہے، تیری قسم میں نے اس کو معاف کر دیا. پتہ نہیں ادھر ان کے کیا ہوتا ہے. اگر میری وجہ سے کوئی پرابلم ہے، تیری قسم فرید نے چھجو کو معاف کر دیا. یہ تیرے غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو ذوق خدائی. بڑی بات. ان نیک بندوں کے پاس جایا کرو. ہے کوئی دوست آپ کے 15-20 دوست ہوں گے نا، دوستیاں بنائی. یہ سارے دوست قبر تک ہے. کوئی ایک دوست ایسا ہے جو قبر کے اندر ساتھ جائے گا؟ ایک دو تو بنا لو یارو، بڑی اندھیری جگہ ہے. یہ موبائل کے سگنل نہیں آتے. یہ آپ کے بورے والا کے اندر جو بیسمنٹ میں مارکیٹ ہے، وہاں بھی موبائل کے سگنل نہیں نہ آتے. تو قبر تو بڑی گہری بیسمنٹ ہے، اوپر منو مٹی پڑی ہے. 2-4 دوست ایسے بناؤ جو کہ قبر کے اندر ساتھ آ کے آپ کو بچائیں. قرآن مجید سے دوستی کرو. جب اس بدبخت نے عید کے دن کھڑے ہو کے قرآن جلایا، آپ لوگوں کو پتا چلا، کیا کیا آپ نے بتائیں؟
گیا کوئی قرآن پاک پکڑا ہو کسی نے جا کے دیکھا ہو ایک نظر اور روتے روتے کہا ہو کہ اے قرآن اس نے تجھے جلایا ہے، تو میرے رب کا کلام ہے، تو میرے آقا کا معجزہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کچھ کہا جائے تو دکھ ہوتا ہے، معاذ اللہ کسی کی ماں کو کوئی گالی نکال دے برداشت ہوتی ہے بات؟ یہ ماں سے محبت ہے نا، دل کے اندر ماں ہے، ہمارے جسم کے اندر گھسی ہوئی ہے ماں. تو قرآن مجید کچھ نہیں کیا ہم نے، we have done nothing. بہت سونے تو اپنے گھر میں پڑے قرآن پاک کے اوپر سے مٹی بھی نہیں جھاڑی ہوگی. قرآن نہیں پڑھنا تھا، پڑھنا سیکھ لو. میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت کچھ سیکھ لیتے ہو آپ. پوری زراعت کرنا آپ نے سیکھ لی، ذمہ داری سیکھ لی، چیزوں کے ریٹ سیکھ لیے، موبائل پر کرتے کرتے کتنے اندر تک چلے جاتے ہو. قرآن پڑھنا نہیں آیا، جاؤ مدرسے میں قاری صاحب سے کہو مجھے قرآن پڑھنا نہیں تھا، میری محرومی ہے، مجھے قرآن پڑھنا سکھائے. 10 دن کی مار ہے، قرآن سیکھ جاؤ گے. اور یہ واحد کتاب ہے، میں آپ کو بتاؤں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. علاقہ ایسا ہے، تھوڑی باتیں ایسی ہو جائے گی، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کا قرآن ہے نا. اس کی جب تعریف بیان ہوگی تو آپ کو خوشی ہوگی. یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اس کو دھیان سے پڑھے گا نا اس کو اس کی صحیح سمجھ آئے گی، صحیح فائدہ ہوگا. میں قرآن مجید کھول کے بیٹھا تھا، ایک آیت میں نے پڑھی. آیت یہ تھی کہ بندے تو زمین سے آسمان کی طرف دیکھ، یہ آسمان ہے نا، اور پھر نیچے دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا، کوئی پرابلم نظر نہیں آئے گی. پھر تو زمین کی طرف دیکھ، پھر آسمان کی طرف دیکھ، تیری نظر ہاری ہوئی تھکی ماندی لوٹ آئے گی، تجھے پورے نظام میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا. میں نے سوچا یہ کیسی بات ہے، ہمیں چھوٹا سا کمرہ بنائے کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں اس کے اندر. کھڑکی صحیح نہیں لگی، پانی کا کلپ صحیح نہیں لگا، پنکھا نہیں صحیح گھوم رہا، مسالہ صحیح نہیں ڈلا. ہوتا ہے نا ایسے. ایک کھیت میں بائی بیجی کرے، اس کھیت میں کتنے پرابلم آ جاتے ہیں، بیج کون سا ڈل گیا، کیا ہوا. اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور رب فرما رہا ہے کہ بندے تجھے چیلنج ہے، تو اوپر نیچے دیکھ، تجھے ایک مسئلہ بھی نظر نہیں آئے گا. میں نے سوچا میں بیٹھ کے نا اس پہ دلیل اکٹھی کروں، واقعی یہ ایسا ہے، دیکھوں ذرا. سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ ایک یہ بلڈنگ بنانی ہے، اس میں 8 ستون آپ نے بنائے چھت کے لیے. یہ آسمان کی اتنی بڑی چھت بن گئی، ایک بھی ستون نہیں ہے. کیسے کھڑی ہوئی ہے، یہ کون سا لینٹر ہے. اور پھر یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے اپنے سفر میں ہیں، تھک کے بیٹھتے نہیں، گرتے نہیں ہیں. آپ کی اس جی ٹی روڈ کے اوپر اگر لال بتی نہ ہو، ٹرک ٹریکٹر ٹکرا جائیں آپس میں. اور یہ اتنے بڑے بڑے سیارے گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں ٹکراتے آپس میں. کون ان کو سنبھالے ہوئے؟ آپ کو پتا ہے یہ سارے سیارے جو ہے نا، پلانٹس، سورج چاند سیارے، یہ ایک خاص طاقت سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. وہ طاقت خاص ہے، خاص طاقت ہے. اگر وہ طاقت زیادہ ہو جائے گی نا، یہ سارے سورج میں گر کے تباہ ہو جائیں گے. اور اگر یہ طاقت تھوڑی کم ہو جائے گی نا، یہ نیچے گر جائیں گے. نہ یہ سورج میں گرتے ہیں نہ نیچے گرتے ہیں. کس نے ان کو سنبھالا ہوا ہے؟ کون مالک ہے؟ یہ درخت کو دیکھو، اس کو کاٹو لکڑی ہے. دنیا کے ہر درخت کو کاٹو لکڑی ملے گی. کسی کے اندر سے پیلے رنگ کا آم باہر آ رہا ہے، کسی کے اندر سے اورنج رنگ کا مالٹا باہر آ رہا ہے، کہیں پہ تربوز لال رنگ کا لگا ہوا ہے. کون ہے جو اس لکڑی کے اندر سے نئے نئے رنگ، نئے نئے ذائقے دے رہا ہے؟ اسی درخت میں ایک لکڑی اوپر جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں شاخ ہے. ایک لکڑی نیچے جا رہی ہے، اس کا تو جڑ ہے. اگر لکڑی کا اپنا کوئی تقاضا ہوتا ہے، یا تو اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے، یہ الگ الگ کیوں جا رہی ہیں دونوں؟ یہی پتا اگر بکری کھائے اس سے دودھ پیدا ہوگا، یہی پتا اگر ہرن کھائے اس کے پیٹ سے خوشبو نکلے گی، یہی پتا اگر ریشم کا کیڑا کھائے اس کے پیٹ سے ریشم نکلے گا. ان پٹ ایک ہی ہے، آؤٹ پٹ ایک ہونا چاہیے تھا، الگ الگ کیسے ہو گیا؟ گائے کو دیکھو، اس کے دانت کم ہوتے ہیں، اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، 50 گیلن کا پیٹ ہوتا ہے. پیٹ کے 4 حصے ہیں، اس کے 4 حصے. جب کھانا کھاتی ہے نا، دانت تھوڑے تو نکل جاتی ہے، چباتی نہیں ہے. جب بیٹھتی ہے کھانا پیٹ سے دوبارہ اس کے منہ میں آتا ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں ٹو رومینیٹ دا کٹ، جو گالی کرتی ہے نا جب منہ چلا رہی ہوتی ہے، پھر کھانا اس کے پیٹ میں جاتا ہے. اور وہ پیٹ جہاں پہ گند ہے، خون ہے، گوبر ہے، وہاں سے سفید پاک دودھ کی نہر جاری ہوتی ہے. نہ اس میں گوبر کی آزمائش ہے، نہ اس کے اندر خون کا ذائقہ ہے. کون ہے جو نہر جاری کر رہا ہے؟ بتاؤ، کہیں رکھنا نظر آ رہا ہے؟
یہ جو ہماری ہوا ہے نا اس کے اندر 21% آکسیجن ہے، 21%. یہ جتنے سیارے ہیں نا، کسی سیارے میں آگ کی بارش ہوتی ہے، ایک سیارہ ایسا اس میں ہیروں کی بارش ہوتی ہے، ہیرے برستے ہیں، ایک سیارہ ایسا اس میں شیشے کی بارش ہوتی ہے، ہمارے ہاں پانی کی بارش ہوتی ہے. اور یہ زندگی ہے. یہ ہوا میں 21% آکسیجن ہے، 21%. اس آکسیجن کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں، یہ بکریاں مرغیاں زندہ ہیں. یہ 21%، 1% بھی کم ہو گئی نا بندہ گیا. ایک بابا جی کی سانس اکھڑنے لگی، ہسپتال چلے گئے، ہسپتال میں ان کو آکسیجن لگائی گئی. سارا دن آکسیجن لگی رہی. رات کو جب نکلے بابا جی کو بل دے دیا، بل دیکھا جی $900 کا بل. رونے لگے. ڈاکٹر نے کہا بابا جی پیسے نہیں ہیں تو بتا دیں. کہا نہیں پیسے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال تک میں آکسیجن اندر لے کر جاتا رہا، میرے رب کی طرف سے مجھے کوئی بل نہیں آیا، تو نے ایک دن آکسیجن دی، مجھے $900 پکڑا دیے. کون ہے جس نے آکسیجن برقرار رکھی ہوئی ہے؟ نظام دیکھ رہے ہو یار. آپ کے یہاں پہ ایک گندم کٹتی ہے جب باڈیاں ہوتی ہیں، وہ گندم کا دانہ جب کٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کیڑی آ کے اپنا حصہ لے جاتی ہے، کوئی طوطا آ کے اپنا حصہ لے جاتا ہے. پھر وہ گندم جب پیک ہو رہی ہوتی ہے، کوئی غریب آتا ہے اس کو کلو ڈال دیتے ہو، پھر کوئی جانور آ کے لے جاتا ہے، پھر وہ ٹرک پہ رکھتے ہیں، وہاں بھی گر رہی ہوتی ہے، کوئی جانور آ کے اینڈ تک آپ کی پلیٹ میں پہنچنے تک کیسا رزق تقسیم ہو چکا ہوتا ہے. کوئی رکھنا نظر آئے گا؟ بتاؤ مجھے. ناٹ اے سنگل اناملی. اتنا پیارا نظام ہے یہ قرآن بتاتا ہے. ایک آیت صرف میں نے آپ کو بتائی. میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بناؤ. موت بہت قریب ہے. موت کا جھٹکا آتے ساتھ ہی انسان کو پھر کوئی فکر اور نہیں رہے گی. پھر یہی سوچو گے کیا کروں کیا نہ کروں. فرانس کی ایک نرس کا میں حال پڑھ رہا تھا. شی واز مینشننگ اباؤٹ دا ڈیتھ ٹائم ریگریٹس دا پیپل ور ڈائنگ. لوگ مرتے ہیں نا، جب مر رہے ہوتے ہیں، اس نرس نے اس مرتے ہوئے بندے سے جا کے پوچھا تمہاری کیا خواہشات ہیں. اور اس طرح اس نے 1000 مرتے ہوئے بندوں سے انٹرویو لیا. آپ کو پتا ہے ان 1000 بندوں نے ایک ہی بات کہی تھی. پتا کیا بات تھی؟ میں نے اپنے لیے زندگی نہیں جی، میں دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا. اب میں مر رہا ہوں. بالوں کا سٹائل اس کو کیسا لگے گا، کپڑے لوگ کیا کہیں گے. Never waste your energy on what others people think about you. اپنی طاقت اس فضول کام پہ ضائع نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے لوگ بتاؤ؟ میں تو سڑک پہ گر بھی جاؤں نا، زخم کو نہیں دیکھتا، لوگوں کو دیکھتا ہوں. کس کس سے دیکھا مجھے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں 25 لاکھ روپیہ دے کر گریس کے سمندر میں کشتی الٹے گی، میں وہاں مر جاؤں گا تاکہ میرے محلے دار سارے کے منڈا باہر ہوتا ہے. میرے چھوٹے بھائی سے پوچھے کی کرنا ہے، جی میرا بڑا بھائی باہر ہوتا ہے، یہ ڈگری ہے میرے پاس. لوگ کیا کہیں گے؟ 25 لاکھ میں تم شیخ فاضل میں یہاں پہ بریانی کی اچھی دکان نہیں لگا سکتے تھے؟ صرف اس لیے تم نے نہیں لگائی کہ لوگ کیا کہیں گے. بریانی بیچتا ہے، حلال بیچتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ میں بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے چلے جائیں گے. جنازے کے بعد کچھ لوگ 2 منٹ میں بھول جاتے ہیں آپ کو. یہ کون تھے؟ جنہوں نے دیکھا جنازہ کھڑا مسلمان کا، بائک روکی، کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لیا. 2 منٹ میں بھول جائیں گے آپ کو. کچھ ہوں گے آدھے دن میں بھول جائیں گے، کچھ ہوں گے 2 3 4 5 دن میں. اور آپ کے سکے میں کہتا ہوں 6 ماں باپ بھی یاد کرانا پڑے گا ان کو کون تھا وہ. میں میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. ابھی قبر میں مٹی ختم ہوئی نہیں ہوتی، اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہوتے ہیں، پلاٹ کس کا تو گاڑی کس کی ہے. وہ کس چکر میں ہو؟ دیکھ آپ ہی رہے ہو، نظر نہیں آتا آپ کو. دیکھ آپ ہی رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا. یاد رکھیے گا لوگ کیا کہیں گے چکر میں نہ پڑنا. ایک بڑا سنگر تھا، اس نے سائنس سے پتا چلا ہے کہ انسان کا جسم نا 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. مختلف قسم کے سسٹمز ہیں نا انسان کے اندر. یہ ایک جگر ہے، ہیپیٹالوجی کا سسٹم ہے اس کا، گردہ ہے، نیفرولوجی ہے، مثانہ یورولوجی ہے، ہارٹ ہے، کارڈیولوجی ہے، ہڈیاں ہیں، آرتھوپیڈکس ہیں، آنکھ ہے، آفٹلمولوجی ہے، ENT ہے، ناک کان گلا، دماغ ہے، نیورولوجی ہے، پھر آگے سائیکیٹری کی پوری سائنس ہے، جلد ہے، ڈرماٹولوجی ہے، بیسک سائنسز ہے، انیٹمی ہے، بایو کیمسٹری ہے. یہ ساری چیزیں ہیں.
اس نے سارا حساب کتاب لگا کے کہا کہ انسان نا 150 سال زندہ رہ سکتا ہے. اس نے کہا جی میں 150 سال زندہ رہوں گا. اسے ڈاکٹر کی ٹیم بلا لی, نوکر رکھ لی. اس کی نا آکسیجن یہ نہیں سونگتا تھا, وہ یہ گندی آکسیجن ہے. اس کے بیڈ پہ نا تازہ سلنڈر لگے ہوتے تھے آکسیجن کے, وہ سونگتا تھا. اس کا کھانا کچن سے نہیں آتا تھا, لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کے آتا تھا. اور ڈونر تیار کیے ہوئے تھے اس نے. اس کا جگر, میرا جگر خراب ہو گیا, اس کا جگر لے لوں گا. میرا گردہ خراب ہوا, اس کا گردہ لے لوں گا. یوں اس نے اپنے آپ کو 150 سال کے لیے تیار کیا ہوا تھا. جس دن اس کی 50ویں سالگرہ ہوئی, اچانک دل کا دورہ پڑا, اسے گر گیا. دنیا کے ڈاکٹر آ کے بچا رہے ہیں اس کو. اے بندے, تیری ساری آکڑ اور موت کا ایک تھپڑ نہیں بچ سکا. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, قبرستان دیکھتا ہوں, آج تک کسی قبرستان کے بارے میں نے یہ نہیں دیکھا لکھا ہو کہ یہاں صرف بابے آئیں گے, یہاں صرف بوڑھے لوگ آئیں گے, جوانوں کا آنا منع ہے. یہ نہیں دیکھا میں نے. بلکہ جب بھی میو اسپتال کے مردہ خانے گیا ہوں نا, کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا تھا, کچھ میری ایسی ذمہ داری تھی, ہمیشہ جا کے رجسٹر دیکھتا تھا. اگر 100 لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا اس کے اندر, 100 لاشیں, اس میں سے 80 لاشیں جوانوں کی تھی, 20 لاشیں بڑے لوگوں کی, مردہ بوڑھے لوگوں کی ہوتی. مت غرور کرو, مت گھمنڈ کرو, موت کی تیاری کرو. پیپر آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. آج میٹرک کا اسٹوڈنٹ ایک ایک جگہ جاتا ہے, مجھے پرچہ بتا دو میٹرک کا کیا ہے, گیس دے دو, گیس دے دو. موت کے امتحان کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. پہلا سوال بھی پتا ہے, دوسرا بھی پتا ہے, پانچوں سوال پتا ہے, کس ترتیب سے پوچھے جائیں گے یہ بھی پتا ہے. اٹھو, تیاری کرو, یقین کرو, تیاری کر لو. آج سے نیت کریں سارے, ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. دیکھیں آج بزرگوں کا ایک عرس شریف ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے, میں آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں. ٹیک ایڈوانٹیج آف ایوری اسپرنگ وچ کم ان یور لائف. اپنی زندگی میں آنے والی ساری بہاروں کا فائدہ اٹھا لو. اپنی زندگی میں آنے والی ساری بہاروں کا فائدہ اٹھا لو. بہار بار بار نہیں آتی. اصل بہار بھی گرمیوں کے شروع میں آتی ہے, ساری گرمیاں تو نہیں رہتی. سورج نکلنے کا منظر بڑا پیارا ہوتا ہے, لیکن وہ سارا دن نہیں رہتا, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. سورج غروب ہونے کا منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے, لیکن وہ ساری رات نہیں رہتا. بہار بار بار نہیں آتی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی صرف. اور آج WHO کہہ رہی ہے کہ انسان کی اوسط عمر 73 سال ہے. اچھا 73 سال بھی بہار تو نہیں ہے. جوانی, بچپن اور بڑھاپا نکال دو. بچپن میں عقل نہیں تھی, بڑھاپے میں تو درد ہی بہت ہوتی. جوانی کے کچھ دن بس بہار کے. بہار بار بار نہیں آتی. نیت کرو انشاءاللہ آج سے, سب میرے ساتھ نیت کریں, پکی نیت کریں. When intention is hot and emotions are strong, it's time to act. جذبات سلگ رہے ہو اور نیتوں میں ابال آ رہا ہو, چہروں میں چمک آ جائے, جسم توانائی سے بھر جائیں, یہ وقت ہوتا ہے عمل کرنے کا. اٹھو اور عمل کرو. یہ گزر جائے گی لہر, ایک ہفتے بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کچھ بھی. آج نیت کرو 2-4 باتوں کی. سب سے پہلے میں روزانہ 3 آیتیں قرآن پاک کی پڑھوں گا. نیت کریں, قرآن پاک مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں آج سے شروع کروں گا, 20 دن کے بعد انشاءاللہ مجھے پڑھنا آ جائے گا. میں قاری صاحب کو گھر میں بلا لوں گا, مجھے رب کا قرآن پڑھنا نہیں آتا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے میرے لیے. میرے منہ میں زبان بھی ہے, دماغ میں عقل بھی ہے. اس سے پہلے کہ عقل میں فطور آ جائے, میں لوگوں کے چہرے پہچاننا بند کر دوں, میرے جسم میں دردیں اتنی ہو جائے, میں پانی کا گلاس مانگ نہ سکوں, اس سے پہلے میں قرآن سیکھ لیتا ہوں. میں سیکھوں گا, 20 دن کے اندر اندر آپ سیکھ جائیں گے, اور روز 3 آیتیں پڑھیں گے قرآن کی. حضرت عمر فاروق کتنے مصروف ہیں, مجھے بتایا کتنے مصروف, بہت مصروف ہے. حضرت عمر فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل پر حاکم تھے. ابھی تک پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں اتنا بڑا جس پہ حضرت عمر فاروق حاکم تھے. کوئی ملک نہیں اتنا بڑا. فلپ کیٹی کہتا ہے he was the emperor on the biggest ever territory on the face of earth. تھامس کارلائل نے بھی لکھا ہے, بہت بڑی. اور یہ رات کے وقت اٹھ کر کہتے تھے ابی بن کعب کو بلاؤ. کیوں؟ ابی بن کعب کی آواز بہت اچھی تھی, بلاؤ. اور ابی بن کعب آپ مجھے قرآن سناؤ. ساری رات گزر جاتی, امیر المومنین قرآن سنتے.
کوئی عذاب کی آیتیں آتی رونا شروع کر دیتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے. داتا صاحب سے کسی نے کہا قرآن پاک روتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے. داتا صاحب نے فرمایا جی. کہتے مجھے اگر میں قرآن پڑھوں اور مجھے رونا نہ آئے تو کیا کروں؟ داتا صاحب نے فرمایا پھر اپنے نصیبوں پہ رو. 3 آیتیں قرآن کی، مان لے میری بات، قرآن سے پیار شروع ہو جائے گا، انتظار ہوگا روز کا نا. 5 بجے میں نے قرآن پڑھنا ہے، 5 بجے میں نے قرآن پاک کھولنا ہے، 3 آیتیں پڑھنی. اور اب تھوڑا اردو میں ترجمہ پڑھ لیں. میں نے آج سے 15-20 سال پہلے یہ نیت کی تھی کہ میں روز کی 3 آیتیں پڑھوں گا. میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جانا ڈاکٹروں میں بیان کرنے کے لیے. میں نے UET لاہور میں انجینئرز میں بیان کرنے جانا ہے. وہاں پر موٹیویشنل لیکچر ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سائنٹیفک ٹاکس ہوتی ہیں. میں نے آپ کے درمیان آنا ہے، دربار شریف کی برکتوں میں مذہبی بیان بھی کرنا ہے. میرا جمعہ بھی ایک ہوتا ہے، وہاں بھی مکس بیان کرنا ہے. تو میں نے کہا اتنی الگ الگ قسم کی باتیں کرنی ہے کہ انگریزی بولنی ہے، کہ اردو بولنی ہے، کہ مکس بولنا ہے، تو کیا میں کوئی بنیاد کیا رکھوں؟ خدا کی قسم ایک آیت قرآن کی ہوتی ہے، سارے بیان اس میں سے نکل رہے ہوتے ہیں. ایک آیت ہوتی ہے قرآن کی بس. میں جا رہا تھا ڈاکٹر سے بیان کرنے کے لیے، میں نے کہا میں 5 منٹ قرآن کھول کے دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹری کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے. ڈاکٹر بڑا بندہ ہوتا ہے نا، پورے جسم کے ایک ٹیشو کا پتہ اس کو. صرف 10 منٹ قرآن پاک سے دیکھوں گا ڈاکٹری میں کیا. گھنٹے لگا رہا ہوں میں. قرآن میں 18 آیتیں ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ جنم لے رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈائریکٹ 18 آیتیں. اور یہ میں نے 2.5 گھنٹے میں پڑھی ابھی، پتہ نہیں اور کتنا کچھ ہوگا. حیران ہو جاؤ گے قرآن کیسی کیسی بات کہاں سے کر دیتا. اللہ کا کلام زیادہ نہیں کہہ رہا. 3 آیتیں چھوٹی سی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی ہوتی ہے نا 3 آیتیں. میرا خیال میں کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی. میں نے 15 سال پہلے نیت کی کہ میں قرآن پاک روز 3 آیتیں پڑھوں گا. آج تک میری نیت پوری نہیں ہو سکی. کیوں بلا؟ میں جب کھولتا ہوں 3 سے پتہ نہیں کتنی زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن اپنے اندر لے جاتا ہے، مزہ اتنا آتا ہے، اپنے اندر لے جاتا ہے. بڑا مزہ آئے گا. رات کو 8 بجے میں نے قرآن کھولنا ہے، پڑھنا ہے. قرآن کو دیکھتے رہیں گے آپ. رات 8 بجے میں سب کھولوں گا. اصل میں نا زیادہ کہا جائے نا بندے کو، بندے کی طبیعت باغی ہو جاتی ہے. زیادہ پوری کتاب پڑھو، کل تک مجھے بتانا موٹے ہو گئے ہو. 4 میل روز پیدل چلو. تو 4 میل کہاں روز پیدل چلے گا؟ اسے تو اٹھ کے یہاں تک نہیں آیا جا رہا. پورا کمرہ صاف کرو، نہا کے آؤ. تو تھوڑا کام کر لو. 4 میل نہ چلو، 10 منٹ چل لو. پورا کمرہ صاف نہ کرو، کونا صاف کر لو. نہاؤ نہ، صرف منہ دھو لو. تھوڑا کام کرو لیکن روزانہ کرو. جب آپ 3 آیتیں روزانہ قرآن مجید کی پڑھنا شروع کریں گے اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے. میرے ایک نمازی ہیں مسجد میں آتے ہیں، توجہ اس طرف رکھیے. وہ آ کے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب بھی میری رپورٹیں دیکھیں. تو میں نے اس کی رپورٹ دیکھی، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز، LDL، ایوری تھنگ واز ڈسٹرب. بہت تباہ ہو گئی تھی رپورٹیں اس کی. جسم میں چکنائی بھر لی تھی، موٹا ہو گیا تھا، اور اس کا وائٹامن ڈی لیولز بھی کم تھا. کہتا ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ کوئی ایک چیز بتائے. غور سے سننا. میں نے کہا یار آپ ایسا کرو. کہتا آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، کوئی آپ ایک چیز بتائیں گے میں شروع کر لوں گا. میں نے کہا اب روزانہ 1 سیب کھانا شروع کر دو. ٹائم بتائیں. میں نے کہا وہ دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان میں بھوک لگتی ہے نا، اس ٹائم پہ کھا لو. نہیں ٹائم بتائیں. میں نے کہا 4:30 بجے کھا لیا کر یار، 1 سیب کھا لو روز. چلا گیا. 20 دن کے بعد آیا، اس کی چال میں فرق تھا، جسے کہتے ہیں نا ٹرنی. اس کی ٹرنی فرق تھی، آنکھوں میں چمک تھی، خوش تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا حضرت صاحب پہلے دن سیب کھایا پورے 4 بجے، خوش تھا. اب مجھے اگلے دن 4 بجے کا انتظار شروع ہو گیا. پھر اگلے دن 4 بجے میں نے 1 سیب کھایا. تیسرے دن سیب کھایا. چوتھے دن میرے جسم میں ایک عجیب سا نظم و ضبط آ گیا تھا، ایک عجیب سی ترتیب آ گئی تھی. میں نے کہا میں روز سیب کھا سکتا ہوں 3 دن کے لیے، میں 2 میل پیدل کیوں نہیں چل سکتا؟ ڈاکٹر نے کہا 2 میل پیدل چلتا ہے. اب میں نے 3 دن سیب کھایا، روز 2 میل پیدل چلنا شروع کر دیا. 4 دن پیدل چلا، سیب کھائے ہوئے 7 دن ہو گئے، پیدل چلے ہوئے 4 دن ہو گئے. اب میں نے کہا کہ جب میں سیب بھی کھا سکتا ہوں، پیدل بھی چل سکتا ہوں، تو میرے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. نماز کیوں نہیں پڑھ رہا میں نے عصر کی نماز سے شروع کی، اب میری نماز بھی پڑھنا. اب میں سیب بھی کھا رہا ہوں، پیدل بھی چل رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں. آج 20واں دن ہو گیا. اس کا مطلب یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے روزانہ جو ہوتا ہے وہ جسم پہ اثر ڈالتا ہے. دیکھا نہیں لڑکے کو
روزانہ خاص نمبر پہ کالیں کر رہا رات کو، کر رہا ہے نا، روز ہو رہا ہے یہ کام. کہاں تک بات جاتی ہے؟ قبیلوں میں، گاؤں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا. پھر یہ روز جو چیز ہوتی ہے نا یہ خراب کرتی ہے. کیا کر رہے روزہ مجھے بتائیں؟ ہر بندہ آپ میں سے روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. کسی خاص دوست کے پاس جا رہا ہے، کوئی خاص کھانا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے روز، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے. گجرانوالہ جیسے شہر میں 50% طلاقیں بڑھ گئی ہیں. کیوں؟ پہلے تو نہیں تھی. کوئی ڈرامہ ہی ہے نا جو کہ چل رہا ہے اور پیچھے کر کے موبائل میں دیکھا جا رہا ہے. جس ڈرامے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ساز ڈائن ہوتی ہے، جس ڈرامے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کا موازنہ اپنے باپ سے کر لے، وہ باپ کا موازنہ شوہر سے کیسے کر رہے ہو؟ یہ 26 سال کا لڑکا ہے، باپ 50 سال کا آدمی، اس نے کمایا، اتنے تجربے کے بعد وہ یہاں تک پہنچا ہے. یہ لڑکا کیا دے دے گا تمہیں؟ سنو، اپنے اس گھر کا موازنہ اس گھر سے نہ کرو، اپنے اس رشتوں کا موازنہ اس رشتوں سے نہ کرو، اپنے اس گھر کے رویوں کا موازنہ ان رویوں سے نہ کرو. نہیں کچھ ہو رہی، کھینچ کے لاؤ خوشی. یہی لینا تم نے، بکھری ہوئی آنکھیں، روتی ہوئی آنکھیں. باپ پریشان ہو جاتا ہے، غلط فیصلہ کر بیٹھتا بیچارہ. روز روز اس بات کو یاد رکھنا. اسے کہتے ہیں عادت. عادتیں اچھی ڈال لو، مان لو ترقی کر جاؤ گے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میں بیان ختم کر رہا ہوں اپنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے. بس میں نے آپ کو قرآن پاک کی 3 آیتوں کا کہا ہے اور کہا ہے کہ دوستی کر لینی اس سے. آخری بات سن لیں، اس کے بعد ہم بیان کو ختم کرتے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے نا، صرف یہ دیکھ لینا کہ میرے آقا نے یہ کام کس طرح کیا تھا، وہ کام اس طرح کرنا ہے. سمجھے؟ کھانا کھانے لگے نا، یہ سوچ لیں کہ میرے حضور نے کھانا کس طرح تناول فرمایا، کس طرح حضور بیٹھتے تھے. بیٹھنا تو ہے نا، دنیا میں 8 ارب لوگوں نے بیٹھنا ہے کھانے کے لیے، حضور کس طرح بیٹھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی تناول فرماتے، کس طرح تناول فرماتے. میں نے بھی پینا ہے، گٹ گٹ کر کے پی جاؤں گا. تجارت کرنی ہے، حضور تجارت کس طرح کرتے تھے. میں نے کسان بن کے ہل چلانا ہے، حضور نے ہل چلانے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. بس یہ 2 کام لے کر جائیں اور 20 دن کے بعد مجھے بتایا کتنا فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میرے کلپس کس طرح ملیں گے. میرا یوٹیوب کا چینل ہے صوبان اتاری، SOBANATTARI. اس کو سبسکرائب کریں. اس کے پیسے نہیں ہوتے، وہ میں نے مونیٹائز نہیں کیا ہوا، مرکز سے اجازت نہیں ہے اس کی. آپ اس کو مونیٹائز کریں گے، آپ کو میرے اسلامک موٹیویشنل کلپس روزانہ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک نئی توانائی اور ایک نئی انرجی بھی آپ میں آئے گی. دعوت اسلامی بہت ہی اچھی تحریک ہے. دعوت اسلامی آج دنیا بھر کے اندر قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے. دعوت اسلامی والوں کو قرآن سے کتنی محبت ہے. صرف یہ بات دیکھ لیں کہ آج دعوت اسلامی نے جب اس نے جلایا قرآن مجید کو، دعوت اسلامی کے امیر نے اعلان کیا کہ ہم فیضان قرآن مسجدیں بنائیں گے. کتنی؟ 560، کیونکہ قرآن میں رکوع 560 ہے. اور اب الحمدللہ 400 سے زیادہ مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے امیر نے اعلان کیا ایک دن یوم تلاوت قرآن کا، پورا دن دعوت اسلامی والوں نے دنیا بھر میں تلاوت قرآن کی. آج 3 لاکھ بچے دعوت اسلامی کے تحت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. دعوت اسلامی FGRF فلاحی کاموں میں آگے آئی. میں نے اپنے ہاتھوں سے 12,000 خون کی بوتلیں خود اکٹھی کی ہیں. مطلب خود نہیں، مجھے مرکز نے فرمایا تھا، میری ذمہ داری پنجاب پر. 56,000 بوتلیں خون کی ہم نے اکٹھی کی ہیں الحمدللہ. اور بھی بہت کامیابی ہیں دعوت اسلامی کی. آپ آئیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہو جائیے. محترم سامعین کرام، ابھی ہمارے ایک بہت ہی معزز نعت خواں تشریف لائے ہیں، وہ نعت خوانی کریں گے. محفل جاری رہے گی، آپ ضرور یہاں پر بیٹھیں. انشاءاللہ یہ محفل اس نعت کے بعد پھر ختم ہوگی. ہمیں چونکہ لاہور جانا ہے، آپ کو پتہ ہے سفر بھی ہے. میرے دعا بھی کیجیے اللہ خیر سے لاہور لے جائے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. حضرت شیخ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ بڑی محبت تشریف رکھیں. ہمارے درمیان ملک عظیم کے عظیم ثناخوان جناب محترم داتا نگر لاہور کی سرزمین سے تشریف لے کے آئے جناب محترم غلام فرید صاحب انشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ
कुशाक क़ुलूबुल ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। आप अहबाब बड़ी मोहब्बत के साथ उसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें और मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, जिंदाबाद जागते हुए नारे तकबीर। क्या बात है, क्या बात है। नारे रिसाल, दोनों हाथ उठा के नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा अब्दुल फरीद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। क्या बात, क्या बात है, बड़ी मोहब्बत। जिस अल्लाह वाले के उर्स पे तशरीफ लेके आए हैं, मैं उसी हस्ती का आपको वास्ता देता हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ, अपनी अपनी जगह पे इसी अकीदत और एहतराम के साथ तशरीफ रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खाली झोलियों को गहरे मुराद से भरपूर फरमाए, कदम कदम पे अजर अजीम अता फरमाए। यकीन करें कबूलियत की घड़ियां हैं। महफिल पे वो वक्त आ गया है या आसमान पे सितारे रह जाते हैं या महफिल पे अल्लाह के प्यारे रह जाते हैं। आमदे मुस्तफा, बड़ी मोहब्बत जनाब, बड़ी मोहब्बत। तमाम मदनी मुन्ने जनाब तशरीफ रखें, पूरा हजरात भी बराए करम अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। बड़ी मोहब्बत जनाब। आपको अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। आज कोई भी खाली ना जाए, बड़ी मेहरबानी मैं गुजारिश करता हूँ मेहमान होने के नाते से, बड़े मेहरबान है, कदरदान है। शेख फाजिल की सरजमी से तशरीफ लाने वाले हजूर के उशाकान मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। बड़ी मेहरबानी एक दफा मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ, खाली आयो छोड़ियां भर भर ले जाओ। दादा ना जे यार अपनी अपनी जगह पे बह जाओ, खुदा दा नाज यार बह जाओ, खुदा दा नाज यार बह जाओ। क्योंकि आज अजीम व शान महफिल मिलाद मुस्तफा चिल्ड्रन मिलाद कमेटी शेख फाजिल के ज़ेर एहतिमाम ये अजीम व शान फकीरुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफा मैं 2 से 3 मिसरे पेश करके दाता नगर लाहौर की सरजमीन से तशरीफ लेके आए हमारे मेहमान सना खान। बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। एक दफा अपनी हाजिरी का सबूत देते हुए आवाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। भाई हर बंदा नहीं, जिसका अकीदा और ईमान है मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक अल्लाह है और अल्लाह सबसे बड़ा है। नारे तकबीर। अब भाई वाह, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह किबला पीर साहब तशरीफ फरमा है, सजादा नशीन दरबार आलिया शेख मोहम्मद फाजिल रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपकी मौजूदगी में 2 से 3 अशआर और भाई गुलाम फरीद को दावत दे रहा हूँ। शायद लिखा है, हजरात तवज्जो, करम आज बालाए बाम आ गया। मतलब आज मुहर्रमुल हराम के आखिरी लम्हात हैं। एक अल्लाह वाले के कदमों में बैठ के जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है, उशाकाने हुजूम, उशाकाने रसूल का हजूम भी है, साहिबे नशिस्त भी तशरीफ फरमा है और वफाद किराम भी है, असातिज़ा भी है। करम आज बालाए बाम आ गया है। शान कहता है आज करम ही करम हो गया है। करम क्यों हुआ है? दूसरा मिसरा सुन के तेरे हाथ नीचे न रहे, सुभान अल्लाह की सदा यहाँ से उठे, तुम बदे खजरा का बोसा लेके आए। हजरात तवज्जो, करम आज बालाए बाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है। जुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है। जुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। अरे मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। बारिश है दोनों मकाम पर, दरूदों की बारिश है दोनों मकाम पर। गुलाम फरीद भाई साहब भी साढ़े उस्ताद साहब बड़ा जोर लाया और खतीब साहब ने, नकीब साहब ने, सना खान ने बड़ा जोर लाया। 5 तो 7 बंदे मैं बेपरिया शुरू तो लेके अली तक नहीं बोले। मैं नाल दे बंदे 2 मिनट वास्ते इजाजत देना, उन्हें थोड़ा जा हिलाना है, बहुता नहीं हिलाना, बंदे लड़ पे देना, थोड़ा जा हिलाना है। नाले दे खाने च कहना भाई जेड़ा जिक्र नबी च ना बोले वो अपना नहीं हो गैर है। जेड़ा जिक्र नबी च ना बोले वो अपना नहीं हो
خیر تو اپنا ہو کے جو پین دس تینوں خیر اور یار دب کے سبحان اللہ سچی عاشق دی سچے عاشق دی سونے ہو سچا عاشق سانو جیڑا بچی تے بھی بیٹھا ہوئے دب کے آکھے سبحان اللہ دل خوش ہو جاتا ہے دلوں دعا نکلتی ہے کوئی دب کے آکھے سبحان اللہ درودوں کی بارش ہے دونوں مقام پر درودوں کی بارش ہے دونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے حرم آج بالا امام آ گیا ہے صبح پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے نمتوں میں نام آ گیا ہے اور مزہ جب ہے آخری مصرع بھائی غلام فرید داتا نگر لاہور کی سرزمین سے تشریف لے کے آئے مہمان فراخان مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے دوستو مار جانا ہے بنا من مٹی دلے آ جانا اپنی کرنی دا پھل مقصدہ اہو جی زندگی گزار کے جا اہو جا ناموس رسالت دا سپاہی بن کے جا مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے حضرات توجہ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج والا امام آ گیا ہے صبح پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے محترم بھائی غلام فرید چشتی صاحب نعرہ تکبیر فادلالیو آج بھی رات کا سب تو اونچا نعرہ تکبیر اچھا یہ سب تو اونچا نعرہ تکبیر صدقے جاما نعرہ تکبیر نعرہ سنا دے ہر تک دعا میں دیندہ جاؤں نعرہ تکبیر کیا بات میں غلام فرید میں ساتھ نہیں گئی بانیاں نے میں کوئی پریشان سا اور ہماری آمد دی برکت لان اور سجادہ نشین درباری علی کا اور صاحب مدار دی برکت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تین دفعہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے بآواز بلند ایک باری نعرہ تکبیر اچھی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اچھی آواز نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حسینیت چپ کر کے حسینیت سارے حسین نو منن والے اچھی آواز میں کہو حسینیت حسینیت اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دان اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے محفل کروان والے پریشان سے کہ خطاب تو بعد سارے اٹھ کے چلے جان گے تو چشتی صاحب تسی کنوں سناؤ تو میں کہا جڑے جنہیں بھی ایتھے آئے ہیں وہ سرکار واسطے آئے وہ اس محفل سے ذکر حبیب سنن واسطے آئے تو وہ بغیر سنے نہیں جاتے کہ بس تاخیر ہو گئی کچھ سفر کافی طویل سی لیکن الحمدللہ بزرگاں دا فیض ہویا پہنچ گیا کہ ہن ایسے ذوق دے نال حضور دی بارگاہ دے وچ درود پاک دا نذرانہ مل کے پیش فرماؤ با آواز بلند صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ دی سنت ہے کہ تسی بھی یہ شریک ہو جاؤ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ
جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں